ڈاکومنٹری ورلڈ کے دوستو السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک ایسے اسکیم کی ہے جس میں ایک ایسا ایئرپورٹ $242 ملین میں فروخت کر دیا گیا جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ نیلسن ساکاگوچی، جو برازیل کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک کے چیف ایگزیکٹو تھے، کو ایک ایسی کال موصول ہوئی جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ ان کی دوسری طرف نائجیریا کے سینٹرل بینک کے گورنر تھے اور ان کا مقصد ملک کی ترقی دینا تھا، ایک بڑے ایئرپورٹ کی تعمیر کے ذریعے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس منصوبے کی لاگت $242 ملین تھی اور نیلسن کو اس میں سرمایہ کاری کے بدلے $10 ملین کا کمیشن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ لندن میں ملے اور نیلسن نے گورنر، ڈپٹی گورنر اور ایوییشن ڈائریکٹر سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اسے کاروباری منصوبے کی تمام تفصیلات دکھائیں اور پورے انفراسٹرکچر پر بات چیت کی۔ نیلسن مکمل طور پر قائل ہو گئے تھے اور انہوں نے معاہدہ سائن کر لیا۔ یہ نیلسن کے لیے ایک بہترین سرمایہ کاری تھی۔ بس ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ ہے کہانی کہ کیسے تاریخ کے ایک ذہین ترین مجرم نے $242 ملین کے جعلی ایئرپورٹ کا سودا کیا۔ اس کہانی کے پیچھے کا شخص ایمانوئل نوڈے تھا۔ ایمانوئل 1950 اور 1955 کے درمیان نائجیریا کے شہر لاگوس میں پیدا ہوا۔ اس کی خواہش بچپن سے ہی غیر معمولی تھی۔ ایمانوئل ہمیشہ امیر بننا چاہتا تھا اور غربت سے نکل کر عام لوگوں سے آگے بڑھنے کا جنون رکھتا تھا۔ وہ اپنی کم عمری میں نہایت ذہین اور باصلاحیت تھا اور اس نے اپنے فائنانس کی چمکدار دنیا میں اپنی خوشحالی کا خواب دیکھا۔ جوانی میں ایمانوئل نے بینکنگ کی دنیا میں قدم رکھا، جہاں اسے اپنی تیز ذہانت اور فائنانس کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت کے لیے شہرت ملی۔ اپنی محنت، مستقل مزاجی اور چارمنگ شخصیت کے ساتھ اس نے بینکنگ میں تیزی سے ترقی کی اور بعد میں یونین بینک آف نائجیریا کا ڈائریکٹر بن گیا۔ اس نے غربت سے چھٹکارا پا لیا تھا اور اب ایک معتبر بینک کا ڈائریکٹر بن چکا تھا، لیکن یہ سب اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ ایمانوئل ابھی مزید دولت چاہتا تھا، ایسی دولت جو اسے بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ دے سکے۔ جلد ہی اس نے ایک منصوبہ بنایا جو اس کا نام ہمیشہ کے لیے مالیاتی تاریخ میں درج کروا دے گا۔ 1990 کی دہائی میں نائجیریا تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ ملک نے حال ہی میں ابوجا کو اپنا نیا دارالحکومت قرار دیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس نے اقتصادی ترقی کی لہر کو جنم دیا۔ نائجیریا حکومت کی اولین ترجیح بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے، جن میں سے ایک عالمی معیار کا بین الاقوامی ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ ایمانوئل نے اس موقع کو اپنی زندگی کا سنہری موقع سمجھا۔ اسے ایک شاندار خیال آیا، ایک ایسا منصوبہ جو اسے دھوکہ بازوں کی تاریخ کی سر فہرست میں لے جائے گا۔ اس نے جعلی ایئرپورٹ فروخت کرنے اور سرمایہ کاروں سے کروڑوں ہڑپنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ایمانوئل یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا تھا، اسے ایک ٹیم کی ضرورت تھی۔ اس نے 5 افراد پر مشتمل ایک گروہ چنا جو فائنانس اور بینکنگ کے شعبے میں انتہائی ماہر تھے اور جنہیں مالیاتی سیکٹر کے بارے میں گہرا علم تھا۔ ان کی روابط اور مہارت نے صدی کے ایک بڑے فراڈ کو انجام دینا آسان بنا دیا۔ اس منصوبے میں ہر فرد کو کسی اعلیٰ عہدے کا کردار ادا کرنا تھا۔ سب کو اپنے اپنے کردار اور منصوبے کی تفصیلات فراہم کر دی گئیں تو اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا۔ ٹیم نے انتہائی احتیاط سے دنیا بھر کے بینکوں کو تفصیلی فیکس بھیجنے کا آغاز کیا۔ ان فیکسز میں ایک سرکاری خط تھا جس میں خود کو ایک اعلیٰ نائجیرین عہدیدار ظاہر کیا گیا تھا جو نائجیریا کی منسٹری آف ایوییشن کے مالیاتی منصوبہ بندی اور بجٹ سازی کے محکمے میں کام کرتا تھا۔ یہ شناخت پوری طرح سے ٹیم نے خود تخلیق کی تھی۔ اس خط میں نائجیریا کے نئے دارالحکومت ابوجا میں ایک بڑے ایئرپورٹ کے منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا جو 1991 میں دارالحکومت قرار دیے جانے کے بعد تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ فیکس بھیجنے کے بعد ٹیم نے بڑی بے چینی سے انتظار کیا کہ آیا کوئی ان کے جال میں پھنسے گا کہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایسا لگا کہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، لیکن اچانک انہیں برازیل کے بڑے بینک بینکو نوروئیسٹی سے نیلسن ساکاگوچی نامی شخص کی طرف سے ایک فیکس موصول ہوا۔ نیلسن نے لکھا کہ وہ اس پروپوزل میں انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کا بینک کافی عرصے سے نئے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر رہا ہے۔ جیسے ہی ایمانوئل نے فیکس پڑھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور ٹیم کے باقی افراد بھی خوش ہو گئے۔ اب منصوبہ پوری طرح شروع ہو چکا تھا۔ ایمانوئل نے فوراً نیلسن کو فون کیا، لیکن وہ خود کو ایمانوئل کے طور پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ فراڈ کو کامیاب بنانے کے لیے اسے کسی ایسی طاقتور معتبر شخصیت کی حیثیت سے سامنے آنا تھا جو اعتماد کے قابل ہو۔
اس لیے اس نے خود کو نائجیریا کے سینٹرل بینک کے گورنر پال اوگوما کے طور پر ظاہر کیا۔ یہ انٹرنیٹ کے عروج سے پہلے کا وقت تھا، اس لیے کوئی یہ آسانی سے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اصلی گورنر کیسا دکھتا ہے، جس سے ایمانوئل کے لیے دھوکہ دہی کا یہ بہترین موقع تھا۔ ایمانوئل نے اپنی شخصیت اور دلکشی کا استعمال کرتے ہوئے نیلسن کو یقین دلایا کہ یہ سودا مکمل طور پر حقیقی ہے۔ دھوکہ قائم رکھنے کے لیے ایمانوئل نے نیلسن کو بتایا کہ یہ منصوبہ مکمل طور پر خفیہ ہونا چاہیے، لہٰذا انہیں کسی ایسے مقام پر ملاقات کرنی ہوگی جو نائجیریا اور برازیل دونوں سے باہر ہو۔ نیلسن نے لندن میں ملاقات کے لیے کہا، جس پر ایمانوئل راضی ہو گیا۔ پھر تفصیلی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ ٹیم نے ملاقات کے لیے بھرپور تیاری کی۔ ہر رکن نے کسی اعلیٰ عہدیدار کا کردار اپنایا۔ ایمانوئل گورنر بن گیا، جبکہ دیگر اراکین نے ڈپٹی گورنر اور سول ایوی ایشن ڈائریکٹر کا کردار نبھایا۔ ان کی پیشکش میں ایئرپورٹ کی تفصیلات، ایک مضبوط کاروباری منصوبہ اور تمام وعدوں کی حمایت میں جعلی دستاویزات شامل تھے۔ ہر چیز مکمل تیاری کے بعد ٹیم لندن جانے کے لیے تیار تھی۔ ٹیم لندن پہنچ کر نیلسن کو مزید متاثر کرنے کے لیے اس کا استقبال کرنے کے لیے ایک لیموزین بھیجی گئی۔ نیلسن کو ایک لیوش 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کروایا گیا، جس کا بندوبست سینٹرل بینک کے گورنر کی طرف سے تھا۔ ملاقات کے آغاز پر ہر رکن نے اپنے اپنے کردار میں بہترین انداز میں حصہ لیا۔ ہر رکن نے اپنی ریہرسل شدہ شخصیت میں تعارف کرایا اور مکمل اعتماد، دلکشی اور اعتماد کے ساتھ پیش آئے، اور نیلسن نے ان کی ہر بات پر یقین کر لیا۔ ایمانوئل نے ایک بار پھر واضح کیا کہ وہ اس منصوبے کو مکمل طور پر خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن نیلسن نے کہا کہ بینک تیار ہے، جیسے ہی آپ کا منصوبہ شروع ہوگا ہم فنڈز ٹرانسفر کر دیں گے۔ لیکن ایمانوئل نے اپنی شاندار باتوں سے نیلسن کو یقین دلایا کہ فنڈز کو فوراً منتقل کرنا ہوگا تاکہ منصوبے کی شروعات کے لیے ضروری کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا سکے۔ نیلسن کچھ بے چینی محسوس کر رہے تھے اور خود پر شک کرنے لگے، مگر ایمانوئل نے اس کے خوف کو فوراً بھانپ لیا اور اس سے کہا اگر وہ راحت محسوس نہیں کر رہے تو وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اور بھی سرمایہ کار تیار ہیں اور منصوبہ بہرحال مکمل ہوگا۔ یہ سن کر نیلسن کو لگا کہ وہ کسی بڑے سرمایہ کاری کے موقع سے محروم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اگرچہ وہ متفق ہیں مگر اس کا بینک انتظامیہ منظوری نہیں دے گا۔ ایمانوئل نے اسے یقین دلایا کہ وہ دوسرے سرمایہ کاروں کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اگر نیلسن اس مسئلے کو خود حل کر لے تو اسے $10 ملین کا کمیشن ملے گا۔ یہ آفر نیلسن کے لیے حتمی فیصلہ تھی۔ اس نے اس سودے پر رضامندی ظاہر کی۔ انہوں نے $242 ملین کے سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ملاقات ختم کرنے سے پہلے ایمانوئل نے اپنی تاثیر سے نیلسن کو قائل کیا کہ وہ منصوبے کے عزم کے ثبوت کے طور پر $3 ملین کی رقم پہلے منتقل کریں۔ اس کے بعد نیلسن ان کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ اگلے 3 سالوں میں 1995 سے 1998 تک نیلسن نے ایمانوئل کو اور اس کے ساتھیوں کو مجموعی طور پر $242 ملین کی رقم منتقل کی۔ اپنی دھوکہ دہی کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ رقم 17 مختلف ممالک کے بینکوں میں پھیلا کر منتقل کی، اور بینک کی انتظامیہ کو اس فراڈ کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ٹیم کے افراد انتہائی ذہین تھے اور محض گاڑیوں، یاٹس اور محلات پر خرچ کرنے کے بجائے انہوں نے نائجیریا اور دنیا کے مختلف حصوں میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے متعدد کمپنیوں کے شیئرز خریدے اور نیلسن کو شکوک و شبہات سے بچانے کے لیے ایئرپورٹ کے مختلف کاروباری معاہدے اور دستاویزات بھی فراہم کرتے رہے۔ ایمانوئل اور اس کی ٹیم نے صدی کی ایک بڑی چوری میں کامیابی حاصل کر لی تھی، مگر جلد ہی ان کی یہ دھوکہ دہی پر مبنی سلطنت تباہی کے قریب پہنچنے والی تھی۔ 1998 میں جیمی لوپرز نامی شخص، جو بینک نورو ایسٹ کے ڈائریکٹرز میں سے ایک تھے، سخت پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اس کا بینک اسپین کے سب سے بڑے بینک کو $500 ملین کے عوض فروخت ہو رہا تھا، اور جیمی کو اس سودے کا اہم کردار ادا کرنا تھا۔ مگر ایک مسئلہ تھا، بینک کی 1/3 سرمایہ کاری غائب ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ جاننے کا واحد ذریعہ نیلسن ساکاگوچی تھا۔ نیلسن کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے طلب کیا تاکہ اس گمشدہ رقم کی وضاحت طلب کرے، لیکن وہ وقت گزارنے کے بہانے بنا رہا تھا۔ جیمی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے نیلسن کا گریبان پکڑ کر پچھلے 3 سالوں کی بین الاقوامی لین دین کی دستاویزات کا مطالبہ کر دیا۔ تب نیلسن نے اعتراف کیا اور بتایا کہ اس کے خون میں ہمیشہ جوا کھیلنے کا رجحان رہا ہے، اور اس نے بورڈ کے پیچھے $242 ملین کی سرمایہ کاری کا سودا چھپا رکھا تھا۔ بورڈ اس اعتراف پر مشتعل ہو گیا، اور یہ واقعہ دنیا کی تیسری بڑی بینک فراڈ کے بین الاقوامی تفتیش کا نقطۂ آغاز بنا۔ انویسٹیگیشن کے تمام سراغ نائجیریا تک جا پہنچے۔
مگر نائجیرین بینکوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پس پردہ ایمانوئل اور اس کی ٹیم بینکوں اور حکام کو رشوت دے کر اپنے دھوکے کو چھپائے ہوئے تھے۔ تاہم مغربی بینکوں کے دباؤ کے بعد نائجیریا کے بینکوں کو تعاون پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے تمام اکاؤنٹس ہولڈر کی شناخت ظاہر کر دی اور ایمانوئل اور اس کی ٹیم کا پردہ فاش ہو گیا۔ لیکن نائجیریا میں مالی فراڈ سے متعلق قوانین کی کمی کی وجہ سے ٹیم آزاد رہی۔ دوسری طرف نیلسن کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے منی لانڈرنگ کے الزام میں قید کی سزا سنا دی گئی۔ تمام بینکس کے مالکان اپنے کھوئے ہوئے پیسے کو حاصل کرنے کی کوششوں میں تھے، مگر کیونکہ زیادہ تر رقم جائیداد اور سرمایہ کاری میں لگا دی گئی تھی، اس لیے انہیں کچھ بھی واپس حاصل نہ ہو سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برازیلی بینک کی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ تاہم نائجیریا میں ایک نئے صدر نے اقتدار سنبھالا اور 2003 میں ایک مالی جرائم کمیشن قائم کیا، جس میں ایمانوئل اور اس کی ٹیم کے خلاف تحقیقات شروع کیں، اور 2004 میں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں سے 5 افراد گرفتار ہوئے، مگر یاد رہے کہ ٹیم میں شروع سے 6 افراد تھے۔ چھٹے رکن کا کیا ہوا؟ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کہ چھٹے رکن کی ایک پراسرار کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا ایمانوئل نے اسے راز افشا کرنے سے روکنے کے لیے قتل کروا دیا تھا؟ کوئی بھی یقینی طور پر نہیں جانتا تھا۔ مقدمہ شروع ہوا، مگر ایمانوئل اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے حکام اور جیوری کے اراکین کو رشوت دینے کی کوشش کی، اور حالات اس قدر بگڑ گئے کہ جج کو مقدمے کو روکنا پڑا اور اس کیس کو کسی اور شہر منتقل کر دیا، کیونکہ زیادہ تر جیوری کے اراکین کو رشوت دی جا چکی تھی۔ ایمانوئل نے نئے شہر میں بھی جیوری کو رشوت دینے کی کوشش کی، مگر اس بار اس کا یہ منصوبہ ناکام رہا۔ ایمانوئل اپنے عزم میں اٹل تھا اور اس نے اس سے پہلے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ اس نے مقدمے کے دوران عدالت میں ایک وارننگ بھجوانے کا انتظام کیا کہ کسی بھی وقت بم پھٹ سکتا ہے۔ سب نے فوراً عدالت کو خالی کر دیا اور مقدمے کو مؤخر کر دیا، جب تک کہ عدالت کی مکمل تفتیش اور کلیئرنس نہ ہو گئی۔ تفتیش کے بعد ایمانوئل سامنے آیا کہ کوئی بم نہیں تھا اور دھمکی سراسر جھوٹی تھی۔ ایمانوئل کا فرار منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے سزا میں کمی کی درخواست کرتے ہوئے کچھ چرائی گئی رقم واپس کرنے کی پیشکش کی۔ اس نے 242 ملین میں سے 10 ملین واپس کرنے کی آفر کی۔ حکام نے اس پر ہنستے ہوئے کہا کہ وہ کم از کم 80 ملین سے کم نہیں لیں گے۔ ایمانوئل اتنی بڑی رقم دینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جلد ہی یہ معاملہ اس کے حق میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اس کے مقدمے کے دوران ایک گواہ کو کھڑا کیا گیا اور وہ اس کا قریبی دوست نیلسن تھا۔ نیلسن نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ کس طرح ایمانوئل اور اس کی ٹیم نے اعلیٰ حکام کا روپ دھار کر اسے دھوکہ دیا۔ ایمانوئل جان گیا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ اس نے 120 ملین کی چوری شدہ رقم اور نائجیرین حکومت کو 10 ملین کا جرمانہ دینے پر اتفاق کیا۔ اسے 25 سال کی سزا سنا دی گئی۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے اب تک کچھ سیکھا ہے تو وہ یہ کہ ایمانوئل کے پاس ہمیشہ کوئی چال ہوتی ہے۔ دراصل وہ رشوت کے ذریعے 2 سال سے بھی کم عرصہ قید میں گزارنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جائیدادوں سے تقریباً 50 ملین بھی واپس حاصل کر لیے، جو کہ ایک بڑی دھوکہ دہی کے بعد کافی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایمانوئل نے کچھ عرصہ خاموشی سے اپنی عیش و عشرت بڑی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر 2016 میں ایک نیا مقدمہ اس کا منتظر تھا۔ ایک زمینی تنازع میں اس نے ایک قریبی گاؤں پر حملہ کرانے کے لیے 200 سے زائد افراد کو بھیجا تھا، جس سے پولیس افسران پر فائرنگ اور ایک سیکیورٹی گارڈ کا قتل ہوا۔ فی الحال ایمانوئل حراست میں ہے اور مقدمے کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ایمانوئل کو جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ وہ پھر کسی چال سے باگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔